اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں اور بے شمار درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ کتاب التوحید کا جو ہے ہم لوگ درس پڑھ رہے تھے۔ اس کتاب کے مؤلف ہے شیخ محمد بن عبد الوہاب بن سلیمان بن علی التمیمی النجدی رحمۃ اللہ علیہ، اور کتاب کا پورا نام ہے کتاب التوحید الذی هو حق اللہ علی العبید، جس کا مطلب ہے یہ توحید کی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے تمام بندوں پر۔ یعنی توحید کیا ہے؟ یہ تمام بندوں کو اللہ تعالیٰ کا یہ حق ادا کرنا ہے۔ تو اس کے کئی ابواب ہم لوگ پڑھ رہے تھے ابھی تک، جو ہے آج انشاءاللہ اس کا 10واں باب ہم پڑھیں گے۔ تو شروعات میں جو ہے توحید کی تفسیر وغیرہ کے تعلق سے باب آئے، توحید کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، عام فضیلت کیا ہے، خاص فضیلت کیا ہے، اور پھر شرک سے ڈرتے رہنے کا باب آیا۔ اور کل کے باب میں ہم نے دیکھا تھا کہ تبرک، شجر اور حجر سے تبرک لینے کا باب، اس کے تعلق سے بات ہی آئی۔ آج کا جو باب ہے وہ ہے باب ما جاء فی الذبح لغیر اللہ، باب ما جاء فی الذبح لغیر اللہ، یعنی غیر اللہ کے لیے خون بہانا، غیر اللہ کے لیے خون ٹپکانا، یا غیر اللہ کے لیے جو ہے جانور ذبح کرنا، یہ کیا ہے؟ اب اس کے اندر جو ہے غیر اللہ کے لیے جو لوگ ذبح کرتے ہیں، اگر اس کو تقسیم کرے تو اس میں 3-4 ان کی جو ہے قسمیں ہوگی۔ پہلی قسم ہوگا لوگ جو ہے غیر اللہ کے لیے ذبح مت کریے تو بہانہ بناتے کہ اللہ کے نام سے ہی ذبح کیے بولتے، اللہ کے نام سے ہی ذبح کیے بولتے۔ تو اللہ کا نام ہے، اور پہلی کیٹیگری یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے اور تقرب بھی اللہ کا حاصل کرنے کے لیے ذبح کرتے ہیں۔ جیسے مثال کیا ہے اس کی؟ جیسے عید الاضحیٰ کے موقع پر جو ہے مسلمان ذبح کرتے ہیں، کس لیے کرتے ہیں؟ کہ اللہ کا نام لے کے ذبح کرتے ہیں، اور تقرب بھی کس کا چاہ رہے؟ کس کے قریب ہونا چاہ رہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ یہ قربانی ہو گئی۔ اور پھر ایک اور قسم یہ ہوتی ہے کہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے لیکن تقرب غیر اللہ کا حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ قربانی میں نام اللہ تعالیٰ کا لیا جاتا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ہی ذبح کرتے ہیں، لیکن غیر اللہ کے تقرب کے لیے جو ہے وہ ذبح کیا جاتا ہے۔ تو دونوں چیزیں دیکھنا چاہیے، ایک تو اللہ کا نام بھی، اور دوسرا کس کے تقرب کے لیے، یعنی کس کو خوش کرنے کے لیے یہ قربانی دی جا رہی ہے۔ اور تیسرا ہے ذبح جو ہے غیر اللہ کا نام لے کر کیا جائے، اور تقرب بھی جو ہے یہ غیر اللہ کے لیے ہے، یعنی نام بھی غیر اللہ کا ہے اور تقرب بھی غیر اللہ کا، یعنی غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اور چوتھی ایک قسم ہے ذبح جو ہے غیر اللہ سے، غیر اللہ کا جو ہے نام لیا جائے مگر تقرب اللہ تعالیٰ کا حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ بہت کم جو ہے شاذ و نادر اس کی مثال ہم کو ملتی ہے۔ آپ لوگوں میں سے کوئی بتا سکتے ہیں ابھی جو 4 قسمیں میں بتایا اس میں مثال کیا بیٹھے گی؟ جیسے مثال کے طور پہ پہلا ہے اللہ کا نام لیا جائے اور اللہ کے تقرب کے لیے ذبح کیا جاتا ہے، ایسا کون سا ذبح ہے؟ ایک مثال تو میں دیا ابھی، جیسے عید الاضحیٰ کے موقع پہ اللہ کا نام ہے، تقرب بھی کس کا ہے؟ اللہ کا ہی ہے، خالص جو ہے اس کے اندر دکھتا ہے کہ اللہ کے لیے ہی ذبح کیا جا رہا ہے۔ اور کوئی مثال اس کی؟ جی نہیں 4، ہاں اللہ کا نام، اللہ کا تقرب کی مثال پوچھ رہا ہوں۔ عقیقہ ہے، ہاں تو عقیقے میں کیا ہوتا؟ اللہ تعالیٰ کا ہی نام سے ذبح کرتے اور تقرب بھی کس کا چاہ رہے؟ اللہ کا چاہ رہے۔ مہمان کے لیے ذبح کر سکتے یا نہیں؟ نہیں، گھر کو مہمان آ رہے ہیں، کل جو ہے جمعہ ہے، اتوار ہے، جو بھی ہے، مہمان آ رہے بول کے معلوم ہوا تو جانور مارکیٹ کو لائے گئے، جا کے جانور لا لیے، لا کے ذبح کرنا چاہ رہے۔ ہاں
تو مہمان کے لیے ذبح کر سکتے، کیسا کہ اس میں یہ ہے کہ اللہ کا نام لیا جائے گا، اللہ کے لیے ذبح ہوگا، قرب بھی اللہ تعالیٰ کا ہی حاصل کرنا چاہ رہے، لیکن ایک موقع ہے مہمان کو کھانا کھلانا چاہ رہے، اس کی جو ہے مہمان نوازی کرنا چاہ رہے، اس میں کوئی شرکی عمل نہیں ہو رہا، بلکہ مہمان آ رہا ہے، اس کو کیا کر رہے ہیں، مہمان کی جو ہے مہمان نوازی کرنے کے لیے جو بھی ہم جو ہے کھانا بناتے ہیں اس کے اندر اگر جانور ذبح کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ نیت اس کے اندر بھی خالص ہے، اللہ کا نام ہے اور قرب بھی اللہ تعالیٰ کا حاصل کر رہے ہیں۔ مہمان کو بھی کیوں خوش کرتے اصل؟ اللہ کے لیے۔ مہمان کو بھی اگر بٹھاتے ہیں، عزت دیتے ہیں، اکرام دیتے ہیں، اہلاً و سہلاً کہتے ہیں، کیوں کہتے؟ اصل اس میں بھی اخلاص ہے، اس میں بھی اخلاص ہے، اللہ کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے بندوں کو خوش کرتے ہیں۔ کوئی واقعہ میں سن رہا تھا کسی سے کہ سعودی عرب میں کوئی ایک شخص جو ہے باہر نکلا، مسجد کے لوگوں کو دیکھا، لوگ پیسے مانگ رہے تھے، تو اس نے جو ہے ایک شخص کے ہاتھ میں بہت سارے پیسے رکھ دیے، تو وہ بہت خوش ہو گیا پیسوں کو دیکھ، تو وہ شخص اس کو جو ہے خوش ہو گیا، تو پھر اس کو بولا، جو شخص کو وہ پیسے دیا انہیں بولا، تو جو ابھی خوش ہوا نا، اللہ اس سے بہت خوش ہوتے بول کے تیرے کو خوش کرا بولا۔ تو اس میں بھی جو ہے اخلاص ہے اللہ کے لیے۔ تو قربانی بھی اللہ کا نام ہے اور اللہ کے لیے ذبح ہے، اس کی مثال عقیقہ ہے یا عید الاضحیٰ ہے یا مہمانوں کے لیے دعوتوں میں جو بھی کرتے ہیں، یہ جو ہے سب کیا ہے؟ اللہ کا نام اور اللہ کا تقرب ہے، تو اس میں شرک کوئی نہیں ہے۔ عید پر بھی دوسرا کیا ہے؟ اللہ کا نام ہے لیکن غیر اللہ کا تقرب ہے، نام اللہ کا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر ہی بولا جا رہا، تو اس میں دکھ رہا ہی نہیں کہ کچھ غلط ہے، لیکن یہ ذبح کی قسم کیا ہے؟ غیر اللہ کا تقرب ہے، غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اس کی مثال درگاہوں کے پاس ہر سال عرس ہوتا، تو عرس میں کیا کرتے؟ کس کا قرب حاصل کرنا چاہ رہے اس قربانی کے ذریعے؟ جی غیر اللہ کا، جو بھی خبر میں مدفون ہے ان کا جو ہے قرب حاصل کرنا چاہ رہے، اگر یہ قربانی دیں گے تو جو ہے ہم ان کے قریب ہو جائیں گے۔ قربانی عبادت ہے اور وہ عبادت کو کس کے لیے کیا جا رہا ہے؟ غیر اللہ کے لیے کیا جا رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ یہاں پر پہلے یہ کلیئر ہونا کہ قربانی بھی عبادت ہے نہیں ہے، یعنی قربانی ایک عمل ہے خالی ایسے ہی۔ دلیل کیا ہے؟ ہاں عید الاضحیٰ کے وقت میں ہے، اور پھر انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، فصلی اللہ کے لیے صلاح، نماز پڑھو، وانحر اور قربانی کرو، تو قربانی بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اس کے بہت ساری دلائل ہیں، ابھی ہم جب آیتیں پڑھیں گے تو آیتیں اور حدیثیں آئے گی، تو قربانی عبادت ہے، جیسے نماز عبادت ہے، نماز کے اندر رکوع سجدہ قیام عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، حج عبادت ہے، عمرہ عبادت ہے، اسی طریقے سے قربانی بھی عبادت ہے۔ اگر قربانی کی عبادت بھی غیر اللہ کے لیے کریں گے تو یہ شرک ہوگا، جیسے نماز غیر اللہ کے لیے پڑھیں گے، سجدے غیر اللہ کو کریں گے، جیسے وہ شرک ہے، قربانی بھی شرک ہے۔ اور قربانی غیر اللہ کے لیے جانور کا خون بہانا یہ شرک اکبر ہے، یہ شرک اکبر ہے۔ اور کب کیا جاتا ہے؟ اللہ کا نام ہے لیکن غیر اللہ کو جو ہے تقرب حاصل کرنا چاہ رہے۔ ایک مثال تو دے دی ہے کہ خبروں پہ ہو رہا، اور جب کوئی نیا گھر بناتے، جب کیا کرتے؟ ہاں اس میں کیا رہتا؟ یہ میں جتنے بھی جنات ہیں، یہ جن کے لیے جانور بہاؤ، خون اس کا جانور کاٹو، اور اس کا خون جو ہے ہر جو ہے گھر کے پورے اطراف میں جو ہے ڈال دو، اور پھر جن کو بول دو کہ بھائی آپ کے تقرب کے لیے یہ ہوا، آپ کو قربانی کر دی ہے، اب یا جن کیا کریں گا؟ ہم کو اس کی پناہ میں لے لیں گا اور کوئی ہم کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، نعوذ باللہ۔ پناہ بھی عبادت ہے، پناہ مانگنا بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ قرآن پڑھنے سے پہلے کیا بولتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ شیطان مردود سے ہم جو ہے تیری پناہ میں آنا چاہتے، تو پناہ کیا ہے؟ عبادت۔ سورہ فلق اور سورہ ناس میں کیا ہے؟ قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، تو اللہ کی پناہ مانگی جا رہی ہے، کسی کا پروٹیکشن مانگنا بھی عبادت ہے۔ تو پناہ کس کی لینا ہے؟ صرف اللہ کی پناہ لینا ہے۔ اب اس میں جب غیر اللہ سے پناہ طلب کی گئی، جنات سے پناہ طلب کی گئی، تو یہ کیا ہو گیا؟ شرک ہو گیا۔ جتنے مسلمان گھر بناتے ہیں، گھر کی دعوت ہے بولتے، اور پھر اصل کیا رہتا؟ اصل گھر میں جانے سے پہلے ذرا جن کو خوش کر دیں گے، بھائی اگر ایسے چلے گئے تو پھر جنات بہت ستاتے، تو غیر اللہ کا قرب ہے اس کے اندر،
اگرچہ نام کیا ہے اللہ کا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، دھوکہ ہے قربانی کے اندر، نام کیا ہے اللہ کا ہے لیکن قرب غیر اللہ کا ہے۔ اور کچھ مثال دیجئے۔ ہاں جادوگر ہے، جادوگر بھی جنات کے لیے جو ہے کالا بکرا لائیے، کالی مرغی لائیے، فلاں فلاں چیز لائیے، خون بہائیے، یہ سب جو ہے غیر اللہ کا جو ہے غیر اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، جنات کا قرب، شیاطین کا قرب حاصل کرنے کے لیے قربانیاں کی جاتی ہے۔ اس کی اکثر مسلمان جو دھوکے میں آتے ہیں وہ جو ہے قبروں پر جاتے ہیں، جا کر قربانی کرتے۔ اچھا ایک بات چھوٹی ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ بولتے اللہ کے لیے ذبح کر رہے، پھر اس کو لے کے جا کے وہاں کیوں ذبح کرتے؟ آپ خود بول رہے نہیں نہیں اللہ کے لیے ہے بھائی، ایسا کچھ نہیں ہے، ہم ایسا کچھ غلط نہیں کرتے، ہم شرک نہیں کرتے بولتے، تو پھر آپ وہ وہیں جا کے ذبح کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اللہ کے لیے تو یہی کرنا تھا۔ تو خیر یہ ایک مثال ہے، لیکن اگر یہاں بھی کیا جائے، مسجد میں بیٹھ کے بھی قربانی کرے، لیکن اگر دل میں نیت قرب کسی غیر اللہ کا حاصل کرنے کی ہے تو وہ شرک میں داخل ہے، وہ شرک میں داخل ہے۔ تیسرا، یعنی میں اس کی ہیڈنگ آپ کو بتا دیا، یہ قسم ہے، اب اس میں جتنے بیٹھ جاتے وہ پورے شرک کے دائرے میں ہے۔ یہ مسلمان کرو، غیر مسلمان کرو، کوئی بھی یہ عمل کرو، کوئی بھی یہ عمل کرو۔ تیسرا کیا ہے؟ ذبح جو ہے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر، ذبح جو ہے غیر اللہ کے نام سے ہے اور تقرب بھی غیر اللہ کا ہی حاصل کرنا چاہ رہے۔ اس کی مثال جی ہاں نہیں قربانی کاٹے، خون بہے، غیر اللہ کا اس نام لیے اور تقرب بھی غیر اللہ کا ہی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر مندروں کے پاس جو ہے لوگ جو قربانی کرتے وہ لوگ تو اللہ کا نام بھی نہیں لیتے، وہ لوگ تو اللہ کا نام بھی نہیں لیتے۔ قرب بھی کس کا ہونا ہے؟ ان کو مورتی کا ہونا ہے۔ چرچز کے پاس قربانی ہوتی تو وہ لوگ کس کا نام لے رہے؟ غیر اللہ کا۔ قربانی بھی کس کے لیے کر رہے؟ غیر اللہ کی۔ تو پہلا کلیئر ہے، اللہ کا نام، اللہ کا قرب، مسلمان یہ جو ہے عمل انجام دیتے۔ تیسرا بھی کلیئر ہے، غیر اللہ کا نام لے رہے، غیر اللہ کے لیے ذبح کر رہے، تقرب بھی انہی کا حاصل کر رہے، شرک ہے، کلیئر ہے، لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی۔ ذرا دوسری کیٹیگری میں جو ہے تھوڑا دھوکہ دیتے، بولتے اللہ کا اللہ کے لیے ہی ہے بھائی، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے۔ ارے اللہ پہ یقین رکھنا سب اچھی بات کرتے، لیکن دل میں کہیں نہ کہیں جنات کو خوش کرنا، غیر اللہ کو خوش کرنا، اولیاء و صالحین کو خوش کرنا، بزرگوں کو خوش کرنا، کہیں نہ کہیں ان کے تقرب کے لیے کیا گیا ہے۔ اچھا قربانی کیوں کرتے؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ ویسے تو بہت کام کرتے، سجدے بھی کرتے، سب کرتے، نظر و نیاز کرتے، جا کے چڑھاوے چڑھاتے، تبرک کے لیے۔ تو میں ایک جگہ جو ہے دیکھا تھا کہ خبر کتنی میلی رہتی مٹی کی، یہ وہ دھوئی تو دھول نکلیں گی نہیں، وہ دھو کے پورا کالا پانی بھر کے ایسا بوٹلوں میں لوگوں کو دے رہے ہیں، خبر کا ہے، تبرک کا ہے، لے کے جاؤ۔ اچھا انہیں بھی اتنا میلا پانی پیرا لے گیا کہ جب شرک کرتے، اللہ کو چھوڑتے، جب بندوں کے سامنے یہ جو پیشانی ہے، جو اللہ تعالیٰ جو انسان کو جو عزت دیا نا، جب اس عزت کو انسان خود ذلیل کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ذلیل کرتے کہ انہیں کیا کر رہا اس کو نہیں معلوم ہوتا۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 770 غالباً جلد نمبر 1 کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو آخری شخص جنت میں جائیں گا، سب سے آخر میں، سب کو اللہ تعالیٰ جنت میں ڈال دیں گے، جو آخری شخص جنت میں جائے گا وہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے التجا کرے گا کہ اس کے پورے جسم کو جو ہے جلا دیا جائے گا لیکن اس کے چہرے کو جو ہے بچا لیا جائے گا۔ وہ اللہ کو جو ہے یہی کہے گا کہ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں تیرے علاوہ کسی کو سجدے نہیں کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کے جو ہے پیشانی کو بچا لیں گے، پھر اس کو راحت دیں گے، وہاں سے ہٹائیں گے، دعائیں کرے گا اللہ تعالیٰ سے، اللہ تیری ذات کی قسم اب تیرے سے کچھ نہیں مانگوں گا، جھوٹے وعدے کرے گا، پھر تھوڑی دیر کے بعد اللہ کی رحمت کی امید ہوگی، یا ربی آواز لگائے گا، اللہ تعالیٰ کہیں گے اے ابن آدم لعنت ہو تجھ پر، ابھی تو بولا کچھ نہیں مانگیں گے، تجھے میں جو ہے جہنم سے بچا لیا، پھر جو ہے ایک آسرے میں ٹھہرا ہے تو پھر جو ہے دعا مانگ رہا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ اللہ اس جھاڑ کے نیچے ٹھہرا دے، پھر وہاں سے جنت کے قریب جائے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بھی داخل کر دیں۔ پھر جنت میں داخل کرنے کے بعد پوچھیں گے کہ اور کچھ چاہیے، تو بندہ بڑا تعجب ہوگا کہ جیسا کسی کا بندہ کہے گا کہ اللہ اس سے بڑھ کر کیا مانگوں، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے جا میں جو ہے میری رحمت سے تیرے گناہوں کو جو ہے معاف کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہیں گے دنیا میں جو اللہ کے نبی نے کہا دنیا میں جو زمین اور آسمان ہے اس سے 7 گنا بڑی جنت اس سے دی جائے گی، اور وہ سب سے آخری شخص رہے گا جو جنت میں جائے گا، لیکن کس بنیاد پہ جائے گا؟ توحید کی بنیاد پہ جائے گا، غیر اللہ کے لیے جو ہے سجدے کرنے والا نہیں ہوگا۔ اصل بات جو میں ابھی شروع کیا کہ قربانی کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ قربانی اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتے، عبادت ہے،
تو بھی اس طریقے کو کیا کرے؟ غیر اللہ کے لیے لے کے آگے، غیر اللہ کے لیے لے کے آگے. یعنی اگر اللہ قربانی سے خوش ہوتا ہے، عظیم عمل ہے، تو یہ عظیم عمل کس کے لیے کریں گے؟ قبر کے لیے کریں. عبادت کے قسم کو باضابطہ غیر اللہ کے لیے لے کے. تو یہ جو ہے تیسرے میں ذرا دھوکہ جو ہے دیتے ہیں لوگ. اور چوتھا تو جو ہے یہی ہے، یہ بہت کم نظر آتا ہے کہ غیر اللہ کے لیے جو ہے ذبح کیا جا رہا ہے مگر تقرب اللہ کے لیے، مگر تقرب. اس کی مثال بہت کم جو ہے نظر آتی ہے لوگوں کے بیچ میں. تو یہ 4 طریقے سے لوگ جو ہے قربانی کرتے ہیں. اب اس کے بعد جو ہے شیخ نے جو آیت جمع کی، سب سے پہلے سورہ انعام کی آیت میں آیت جمع کی، کہا وقول اللہ تعالی قل، اے نبی کہیے، انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے نبی کہیے بے شک میری نماز، و نسکی میری قربانی، و محیای و مماتی میرا جینا اور میرا مرنا، للہ رب العالمین اے اللہ تیرے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے. تو اس میں 4 باتیں اللہ کے نبی سے اللہ تعالیٰ کہلوانے لگا رہے، کہہ رہے کہ اے نبی کہیے میری نماز اور میری قربانی. کس کے لیے؟ تو نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ قربانی کو یہاں پر جمع کی ہے. قربانی عبادت ہے، قربانی عبادت ہے. اس کے بعد ایک اور آیت جو ہے ابھی جو پڑھا، وَقَوْلُهُ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ نماز اور قربانی لِرَبِّكَ یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے ہو. یہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، نماز اور قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، یہ جو ہے عبادت ہے، یہ عبادت ہے. اسی طریقے سے ایک حدیث یہ جو ہے موقوف، ایک حدیث جو ہے یہاں پر بیان کی گئی، عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال حدثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت علی جو ہے اس حدیث کے راوی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے میں نے یہ حدیث سنی. دیکھیں جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے ذبح کرتے، کیا کہا اللہ کے نبی نے ان کے تعلق سے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ. اللہ کے نبی کہتے ہیں لعنت ہو اس شخص پر، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو. کس کی لعنت؟ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو. من ذبح لغیر اللہ، جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے، جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی نے اور 3 لوگوں کے لیے لعنت کی، یہاں پر بددعا دی، کہا لعن اللہ من لعن والدہ، جو اپنے والدین پر لعنت کرتا ہے اللہ کے نبی نے کہا اس پر بھی اللہ کی لعنت ہو. ایسے بھی بدقسمت لوگ ہیں زمین کے اوپر جو ماں باپ کو ڈراتے ہیں، ماں باپ کے جو ہے مرنے کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. جو ایسے بھی لوگ ہیں جو ماں باپ کے اوپر لعنت بھی بھیجتے ہیں. جب حدیث پڑھتے ہیں تو ایسا دکھتا ہے کہ ارے ایسا کون ہوگا جو ماں باپ کے اوپر لعنت بھیجے گا، لیکن ایسے کئی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، انتظار میں ہے کہ ماں باپ مر جائے، بس ان کے جو ہے پراپرٹی سے فائدہ اٹھایا جائے اور پھر ان کے اوپر جو ہے لعنت بھیجتے ہیں. لعن اللہ من اوا محدثا، اور بدعتی شخص کے اوپر بھی رسول اللہ نے لعنت کی، کہا جو دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کرتا ہے بدعتی پر بھی اللہ کی لعنت ہو. لعن اللہ من غیر منار الارض، اور کہا جو حدود زمین کو پھلانگتا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہو. لعنت کا مطلب کیا ہے؟ ہاں، لعنت کا مطلب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو گیا وہ شخص، یعنی اس پر اللہ کی لعنت ہو. جو غیر اللہ کے لیے ذبح کیا کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو. برے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے محروم کر دے جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے. اور ایک حدیث جو ہے یہاں پر ذکر کی، وعن طارق بن شہاب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قولا، اللہ کے نبی نے یہاں پر جو ہے کہا، طارق بن شہاب حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا دخل الجنہ رجلا فی ذباب ودخل النار رجلا فی ذباب. اس حدیث کے بارے میں شیخ نے جو ہے جو کتاب التوحید کی شرح انہوں نے لکھا کہ جو ہے یہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ موقوف روایت ہے، اور جو کہتے ہیں کہ یہ مرفوع ہے اس کے بارے میں کہا کہ صحیح نہیں ہے، واللہ عالم. تو بہرحال یہ ہم اکثر سنتے رہتے ہیں دخل الجنہ رجلا فی ذباب، ایک شخص جو ہے جنت میں داخل ہو گیا ایک مکھی کو جو ہے ایک مکھی کی وجہ سے، ودخل النار رجلا فی ذباب، اور ایک مکھی کی وجہ سے ایک شخص جو ہے جہنم میں چلا گیا. قالوا وکیف ذلک یا رسول اللہ، جب اللہ کے نبی نے کہا تو پھر اللہ کے نبی سے پوچھا کہ جو ہے کیف وکیف ذلک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ایسے کیسے ہوا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا قال مر رجلان علی قومی لہم سنم، اللہ کے نبی نے کہا قومی لہم سنم لا یجوزہ احد حتی یقرب لہ شیئا. ایک شخص جو ہے 2 لوگ ایک قوم کے پاس سے گزر رہے تھے،
وہ لوگوں نے کہا کہ یہاں سے تم لوگ نہیں گزر سکتے جب تک کہ کچھ یہاں پر چڑھاوا نہ چڑھا دو. آج بھی ہوتا ہے ایسا, کئی ویڈیوز آ رہے دیکھیے, یہاں پر یہ نہیں چڑھا ہے تو وہاں کے مجاورہ مار رہے ہیں بول کے بھی آ رہے ویڈیوز, کچھ نہ کچھ ڈال کے جاؤ بول رہے ہیں, تو انہیں نہیں ڈالا تو اس کو مار رہے ہیں, تو انہیں پھر اس کا ویڈیو بنا کے بول رہا دیکھیے بھائی یہاں پر کاروبار چل رہا, میں آیا یہاں پر بزرگان دین بول کے آیا, دیکھیے میرے ساتھ ایسا ہو رہا, میں یہ نہیں کرا. تو یہ پرانی روایت ہے یہ. تو یہاں پر بھی کیا ہوا کہ یہاں سے گزرنا ہے تو کچھ ذبح کرو بولے. فقالوا لأحدهما, تو اس میں سے ایک نے کہا قربا, اس نے جو ہے قال ليس عندي شيء اقرب قالوا له, تو اس نے کہا کہ میرے پاس کچھ بھی جو ہے نہیں ہے, کوئی چیز یہاں پر اس کے لیے جو ہے یہ کام کرنے کے لیے کچھ بھی میرے پاس نہیں ہے. تو اس سے کہا گیا کہ قرب ولو ذبابا, اگرچہ ایک مکھی کیوں نہ ہو وہ ذبح کر دو. فقربا ذبابا, تو اس نے ایسا ہی کیا. فقلوا سبیلہ, اس نے جو ہے ویسا ہی وہاں پر مکھی کو ذبح کیا. تو اللہ کے نبی نے کہا فدخل النار, وہ آگ میں گیا. وقالوا لآخر, اور دوسرے شخص جو تھا قرب, اس نے کہا قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون اللہ, میں اللہ کے علاوہ کسی کے لیے کچھ ذبح نہیں کرتا. فضربوا عنقه, تو اس کی گردن انہوں نے ان لوگوں نے مار دیا. فدخل الجنہ, رواہ احمد. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ جنت میں چلا گیا. تو اصل خلاصے کلام یہ ہے کہ غیر اللہ کے لیے کچھ بھی ذبح نہیں کر سکتے, غیر اللہ کے نام پر کچھ بھی ذبح نہیں کیا جا سکتا. یہ شرک ہے, یہ شرک ہے اور کھلے عام ہو رہا ہے. اور پھر یہ شرکی عمل کر کے غیر اللہ کا تقرب حاصل کر کے عمرے پہ عمرے کر رہے, حج پہ حج کر رہے. توحید صحیح نہیں ہے لیکن اعمال کا ذخیرہ جمع کر رہے, جو پورا ذخیرہ کیا ہونے والا ہے, ضائع ہونے والا ہے. کون سے تھیلے میں جو ہے چاول ڈالتے, جو تھیلا سیب ہے, ایسے تھیلے میں چاول ڈال رہے جو گر رہا ہے, روڈ پہ بہہ رہا ہے, جو ضائع ہو رہا ہے. عبادت کی بنیاد کس پہ جمع ہوگی؟ توحید پہ جمع ہوگی. توحید مضبوط ہے تو عمل پہ عمل, عمل پہ عمل, اللہ تعالیٰ ہر عمل کا بدلہ دیں. توحید کے اندر شرک کی ملاوٹ کر لی ہے, اب اس کے بعد جو ہے طرح طرح کے کئی کام کر رہے, طرح طرح کے جو ہے کئی کام کر رہے. غیر اللہ کے لیے جو ہے ذبح کرتے, کھلاتے, اور اس میں بھی بولتے اگر ویسی کوئی 7 دعوت اٹینڈ کر لیا تو اس کو اسپیشل اجر بھی بتاتے اس. تو میں تھوڑے لوگوں کو دیکھا کبھی جو ہے بھائی یہاں بھی 11ویں بولتا, نہیں نہیں بھائی پورا کھا لیجئے بولتا, انہیں بولا نہیں نہیں بھائی تھوڑا کھاتا ہوں, 7 جگہ میرے کو اٹینڈ کرنا ہے بول رہا ہوں. وہاں بھی کھا رہا, وہاں بھی کھا رہا, وہاں بھی کھا رہا, کھا لیتے پھر رہے. کل فجر کے درس میں ایک باب آیا تھا غلو کا, یعنی حد سے آگے کسی کو بڑھا دینا, حد سے آگے کسی کو بڑھا دینا. تو یہ لوگ جو ہے غلو میں آگے بڑھ گئے, نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ, اور وہ شرک میں ملوث ہو گئے. تو یہ لوگ بھی جو ہے غلو کر رہے ہیں اولیاء کی شان میں. 7 بار اجمیر کو چلے گئے تو بول رہے ایک حج کا ثواب ہے. 7 بار اجمیر کو چلے گئے تو بول رہے ایک حج کا ثواب ہے. پوری قرآن و حدیث میں یہ نہیں کہا کہ 7 بار مدینے کو چلے گئے تو ایک حج کا ثواب ہے. اولیاء کے شان میں غلو کرتے کرتے کہاں بڑھ گئے دیکھیے آپ. اس کے بعد اس باب میں ایک اور جو ہے اسی کے ریلیٹڈ ایک چھوٹا سا جو ہے باب شیخ نے قائم کیا. ایک سوال بھی ہے اس میں آپ لوگوں سے کہ ذبح اللہ کے لیے ہے, اللہ کا نام لیا جا رہا اور اللہ کے لیے ہی ذبح کیا جا رہا, یعنی تقرب کی نیت بھی اللہ کی ہے, قرب بھی اللہ کا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں, نام بھی اللہ کا ہے. لیکن جو مکان ہے, جو جگہ ہے ذبح کے لیے, وہ غیر اللہ کا آستانہ ہے. کر سکتے ذبح؟ دلیل؟ ہاں, تو اس میں جو ہے یہ شیخ نے باب باندھا, باضابطہ کہا باب لا یذبح للہ, کہا باب لا یذبح للہ, ذبح نہیں کر سکتے للہ اللہ کے لیے, بمکان یذبح فیہ لغیر اللہ, ایسی جگہ پہ, ایسے مکان پہ جہاں پر غیر اللہ کے لیے جو ہے غیر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے, ویسی جگہ پہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی نہیں ہو سکتی. قربانی کیا ہے؟ عبادت ہے, اللہ کی عبادت ہے. اللہ کی عبادت بھی غیر اللہ کے آستانے پہ نہیں ہو سکتی. اللہ کا نام لے کے اللہ کا تقرب حاصل کرنا چاہ رہا ہوں بول رہے, لیکن غیر اللہ کے آستانے پہ کرے تو ذبح نہیں ہو سکتا. تو شیخ اس باب کے ذریعے سے بھی اس کی دلیل بھی میں سناؤں گا. پیغام یہ دینا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کا تقرب, اللہ کے نام کی قربانی اگر غیر اللہ کے آستانے پہ قبول نہیں ہو سکتی, اس سے منع کر دیا گیا, تو غیر اللہ کے آستانے پہ غیر اللہ کا نام لے کر غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے قربانی کیسے جائز ہو سکتی؟ اتنی توحید سمجھ میں نہیں آ رہی.
اتنی بات سمجھ میں نہیں آ رہی عقیدے کی کہ بھائی غیر اللہ کے آستانے پہ اللہ کے لیے ذبح نہیں کر سکتے تو غیر اللہ کے آستانے پہ غیر اللہ کے لیے ذبح کیسا کر سکتے؟ اس کی دلیل کیا دی عمر شیخ نے کہا وقول اللہ تعالی لا تقم فیہ ابدا، ایک آیت جو ہے بیان کی. اصل میں یہ جو آیت ہے یہ جو ہے مسجد زرار کے تعلق سے ہے. منافقین نے ایک مسجد بنائی تھی مسجد زرار کے نام سے، اور کہا تھا اللہ کے نبی آپ آئیے وہاں پر نماز پڑھیے، اگر اللہ کے نبی آئیں گے تو جو ہے وہاں پر اس جگہ کو جو ہے برکت نصیب ہوگی وغیرہ وغیرہ، بہرحال آپ وہاں پر آئیے اس کو جو ہے نماز پڑھی. تو اللہ کے نبی نے کہا ہاں میں آؤں گا. اللہ کے نبی نے آنے کا ارادہ ظاہر کر دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیتیں نازل کی، اللہ کے نبی کو وحی کی کہ یہ لوگ جو مسجد بنا رہے ہیں یہ تقوی کی بنیاد پہ نہیں ہے، یہ فتنے کے لیے بنا رہے ہیں، یہ منافقین جو ہے اس کے پیچھے چال چل رہے ہیں. تو اللہ کے نبی کو نماز پڑھنا تو بہت دور کی بات، اللہ کے تعالیٰ نے کہا لا تقم، ٹھہرنا بھی نہیں بولے. اے نبی لا تقم، اس مسجد میں ٹھہرنا بھی نہیں، فیہ ابداً، کبھی نہیں ٹھہرنا وہاں پر، اس میں کبھی ٹھہرنا بھی نہیں. تو مسجد اللہ کے لیے بنائے تو ہی وہاں پر عبادت کرنا ہے. اب یہاں پر شیخ نے یہاں پر اس کو آیت کو دلیل یہ پیش کی کہ وہ لوگ جو مسجد بنائے وہ لوگ تو فتنے کے لیے بنائے. اللہ کے نبی وہاں پر جا کر کس کی عبادت کرنے والے تھے؟ اللہ کی عبادت. صحابہ جب نبی کے ساتھ وہاں پر جاتے تو کس کی عبادت ہوتی؟ اللہ کی عبادت. اور عبادت کون سی کرتے؟ نماز والی عبادت کرتے. نماز پڑھتے اللہ کے لیے پڑھتے. تو اللہ کی عبادت نماز جیسی عبادت سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، اس جگہ پہ نہیں ہونا میری عبادت بول دی، جہاں پر فتنے کے لیے جو ہے لوگ جمع ہو رہے ہیں، جو جگہ فتنے کی بنیاد پر ہے، تقوی کی بنیاد پہ نہیں ہے. تو جو غیر اللہ کا آستانہ ہے، شیخ دلیل سے استدلال لے کر آئے تو جو غیر اللہ کا آستانہ ہے وہاں پر اللہ کے لیے عبادت ہو ہی نہیں سکتی، وہاں نماز بھی نہیں ہو سکتی، وہاں قربانی بھی نہیں ہو سکتی. اور پھر دوسری جو ہے روایت جو ہے دلیل یہاں پر دی عن ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ثابت بن ضحاک حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں قال نذر رجلا ان ینحر ابل ببوانہ، یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور انہوں نے کہا اللہ یہ جو ایک شخص جو ہے نذر رجلا، ایک شخص جو ہے ایک نذر کی قربانی، نذر مانگا تھا، نذر کی قربانی دینا چاہ رہا تھا، اور وہ جو ہے بوانا کہہ کر ایک مقام تھا وہاں پر دینا چاہ رہا تھا. ایک اونٹ کی اس نے نذر مانی تھی کہ اس کی نذر پوری ہو گئی تو ایک اونٹ کو بوانا نامی جگہ پہ وہ قربان کرنا چاہ رہا تھا، ذبح کرنا چاہ رہا تھا. تو فاسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آئے اور نبی سے سوال کیے اس بارے میں، کیا میں اس اونٹ کو بوانا مقام پہ ذبح کر سکتا ہوں؟ کیا سوال کر رہے ہیں؟ بوانا مقام پہ اس اونٹ کو ذبح کر سکتا ہوں کیونکہ میں نے نذر مانی تھی. تو اللہ کے نبی نے ان سے چند سوالات کیے، یہ بہت اہم ہے. اللہ کے نبی نے کہا فقال هل كان فيها وثن من اوثان الجاهليه يعبد، کیا وہاں پر لوگ کسی بت کی عبادت کے لیے جو ہے دور جاہلیت میں کسی بت کی عبادت کرتے تھے؟ وہاں پر پوچھا. جو بوانا آپ جگہ بتا رہے ہیں وہاں پر کچھ لوگ جمع ہو کے کوئی دور جاہلیت میں کسی بت کی عبادت کرتے تھے کیا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا، صحابی کہتے ہیں لا، نہیں ایسا کہ اللہ کے نبی ایسا کچھ وہاں پر نہیں ہوتا تھا. پھر دوسرا سوال کیا اللہ کے نبی نے، کہا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوفی، اس کے بعد کہا قال هل كان فيها عيد من اعيادهم، کیا وہاں پر لوگ جو ہے جمع ہو کے ان کی عیدوں میں سے کوئی تہوار وغیرہ وہاں پر مناتے تھے، کوئی عید مناتے کیا جمع ہو کے؟ صحابی نے کہا قالوا لا، نہیں اللہ کے نبی ایسا کچھ نہیں ہوتا. تو پہلا سوال کیا کیے؟ دور جاہلیت میں کچھ لوگ وہاں پر کسی بت کی عبادت کرتے تھے کیا؟ اب ہو رہی کیا بول کے بھی نہیں پوچھ رہے ہیں، ایسا کبھی ہوا کیا تاریخ میں وہاں پر بت کی عبادت ہوئی کیا؟ صحابی بولے نہیں ایسا نہیں ہوتا تھا. کیا اب وہاں پر لوگ جمع ہو کے کوئی تہوار مناتے کیا، یا وہاں پر ان کی تہواروں میں سے کوئی تہوار وہاں پر لوگ جمع ہو کے مناتے کیا؟ صحابی نے کہا ایسا بھی کچھ نہیں ہوتا. تو اللہ کے نبی نے کہا فقال رسول اللہ اوفی بنذرک، تو ٹھیک ہے تم اپنی نظر کو وہاں پر پوری کر لو. اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. اللہ کے نبی نے کہا جو نظر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی یعنی نافرمانی کی ہو اسے پورا کرنا جائز بھی نہیں ہے. یعنی بعض ایسی نظر بھی لوگ مان لیتے کہ جو ہے وہ نظر صحیح نہیں رہتی. جیسے مثال کے طور پہ اب بچے کو بول رہے آپ پاس ہو جاؤ میں آپ کو فلم دکھا دوں،
میرا بچہ پاس ہو گیا تو میں ایسا کروں گا. تو اب وہ جو نظر مان رہی وہ نظر ہی صحیح نہیں ہے, یعنی گناہ کے تعلق سے ہے, وہ گناہوں میں آگے بڑھنے کے تعلق سے ہے, غیر شرعی کام کی نظر مان رہے. تو ایسی نظر تو پوری کرنا یہ جائز ہی نہیں ہے, لیکن جو غیر شرعی نہیں ہے اس نظر کو پورا کرنا ضروری ہے. اگر نہیں کریں گے تو اس پر کفارہ بھی ہے. تو صحابی کو اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو اگر وہاں پر کچھ بت کی عبادت نہیں ہوتی ہے اور وہاں پر لوگ تہوار نہیں مناتے ہیں, تو کنڈیشن دیا, یہ کنڈیشن لگا کر کہا کہ تم وہاں پر اوفی بنذرک, اپنی نظر کو پورا کر لو. تو اس میں واضح دلیل ہے, اس کے اندر واضح ثبوت ہے کہ اللہ کے نبی نے کس قدر روکا, غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے سے اللہ کے نبی نے کس قدر روکا. یعنی اللہ کے نبی, اس کے بعد ایک باب آئے گا انشاءاللہ, ہم پھر رمضان کے بعد اس کو دیکھیں گے, ہمارے رمضان کا یہ آخری درس ہے. تو اللہ کے نبی جو ہے شرک کو تو اللہ کے نبی نے ختم کیا, ساتھ میں شرک کے جو سد باب ہے, جو راستے ہے, اس کو بھی اللہ کے نبی نے بند کر دیا. اگر وہ وہاں پر ذبح کیے اللہ کے لیے اور وہاں پر لوگ کئی سال پہلے جمع ہوتے تھے, تو وہاں پر شرک ہوگا یا نہیں ہوگا, اللہ کے نبی نے اس کی جڑ ہی کاٹ دی. وہاں پر بولے وہاں ذبح ہی مت کرو. بولے جیسا کبھی ہوتا تھا کہ ٹریفک اگر بہت رہا تو کیا کرتے, کوئی بڑے آ رہے تو 2-3 کلومیٹر سے وہ لوگ کیا کرتے, وہاں سے ٹریفک کو موو کر دیتے, بھئی دوسرے راستے سے جائیے, یہاں بیریکیڈ لگا دیا, آنا ہی نہیں ہے, رستہ بند ہی ہے. تو شرک کہاں پر ہے, اللہ کے نبی کہیں پر اس کی جڑ کو کاٹ دی. ابھی اتنی دور جانے کی ضرورت نہیں, یہی بول دیے کہ نہیں یہ سب یہاں پر ہونا ہی نہیں, کیونکہ اب یہ ہوگا, پھر اس کے بعد غلو ہوگا, پھر فلاں ہوگا, اس کے بعد میں پھر شرک کے راستے پر جائیں گے. تو اللہ کے نبی نے شرک کے راستوں کو بند کر دیا. تو ہم بھی چاہیے کہ ہمارے خاندان میں, ہمارے گھروں میں, خود اپنی ذات میں ہم چیک کریں اپنے آپ سے کہ ہماری عبادتوں میں شرک کیسے کیسے داخل ہو رہا ہے, ہر اس راستے کو بند کر دیا جائے. نہ غیر اللہ کے لیے قربانی ہو, نہ غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے کوئی عمل ہو, نہ غیر اللہ کا خوف دلوں میں ہو, نہ غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز ہو, نہ غیر اللہ کے نام کی جو ہے ان سے استغاثہ طلب کیا جائے. استغاثہ کیا ہے, مصیبت میں پکارنا. ایک ہے استعانت, عام حالات میں اللہ سے مدد مانگنا کہ اللہ میری مدد کر, اور ایک ہے استغاثہ, مصیبت میں پکارنا اللہ کو. مصیبت میں یعنی کوئی مصیبت میں پھنس گئے, اس وقت میں اللہ کو پکارنا, تو یہ کیا ہے, استغاثہ. استغاثہ سے لوگ غوث بنا دیے, پھر بولے غوث نہیں, غوث العظم دستگیر بول رہے, نعوذ باللہ من ذالک. حالانکہ مصیبت سے نکالنے والی ذات اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. تو ان باتوں کا تمام کا خلاصہ یہ ہے کہ توحید اور شرک کو جو ہے پڑھا جائے, اس کو سیکھا جائے. یہ جو کتاب ہے کتاب التوحید, اور اس جیسی جو عقیدے کی کتابیں ہیں مدینہ یونیورسٹی کے اندر اور بڑے بڑے جامعات میں ہر سال پڑھائی جاتی ہے, تاکہ یہ ایمان کی طرح ہے. جتنی ہم ایمان کی بات سنیں گے, جتنا ایمان مضبوط ہوگا, جتنا توحید سنیں گے اتنی توحید بھی مضبوط ہوگی, اور جتنا شرک سے وقفیت حاصل کریں گے اتنا بچنے کے لیے آسانی ہوگی کہ بھئی یہ بھی شرک ہے, یہ بھی شرک ہے, یہ بھی شرک ہے. اسی لیے شیخ ایک ایک باب قائم کیے. ہو سکا تو وہ ایک پیپر پہ لکھ سکتے تھے کہ یہ بھی شرک ہے, دیکھیے ایک لسٹ بنا دیے, نیچے ڈال دیے کہ یہ شرک ہے. نہیں, باضابطہ ایک ایک باب قائم کیے کہ یہ شرکی عمل ہے, اور پھر اس کے دلائل جمع کیے, اور پھر نصیحت کی کہ جو ہے اسی طریقے سے ان اسباق کو پڑھایا جائے, ایک ایک چیز کو سمجھایا جائے کہ کیسے کیسے شرک داخل ہو رہا ہے. شیطان کا پہلا حملہ انسان کے اوپر کیا ہے, اس کا مقصد نماز سے رکانا نہیں ہے, زکوٰۃ سے رکانا, حج سے رکانا, عبادتوں سے رکانا نہیں ہے, وہ بھی ہے بعد میں ہے. پہلا حملہ اس کو شرک کا عمل جو ہے لوگوں سے کروانا ہے. پہلا اس کا جو حملہ ہے وہ عقیدے پر ہے. اگر شرک کر لیا بندہ, شرک اکبر میں ملوث ہو گیا اور شرکیہ اعمال کو کرتے جا رہا, اس کے بعد 50 حج کرا تو بھی شیطان کو پرابلم نہیں ہے. اس کے بعد پورے نمازیں پڑھا تو بھی شیطان کو کچھ پرابلم نہیں ہے کہ اس کا عقیدہ ہی گڑبڑ ہے, شرک پہ ٹھہرا ہوا ہے, اب عقیدے پہ اعمال جمع کر رہا, شرکیہ عقیدے پہ جمع کرنے دو, کچھ مطلب ہی نہیں ہے اس کو. جس کا عقیدہ اچھا ہے وہ جب نیک اعمال کو انجام دیتا تو اس کے پیچھے اور شدت سے لگ جاتا. تو پہلا اٹیک شرک کا ہے, اور امت شرک کے عمل سے ناواقف ہے. اور میرے کو ایک بڑا تعجب یہ ہوتا, قرآن و حدیث میں شرک سے اتنا روکا گیا, اور جب مسلمان اس قدر اس آندھی میں جو ہے شرک کی آندھی میں بہہ رہے ہیں, تو ایسے وقت میں جو لوگ بیانات کرتے ہیں, خطبے دیتے ہیں, یا پھر جو بھی بہت سارے جو ہے جلسے جلوس کرتے ہیں, گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کے سن لیجئے, ایک بار بھی شرک کا لفظ نہیں بولتے. اگر شرک اتنا بڑا گناہ ہے, آپ جب مانتے دل سے تو پھر قوم کو آگاہ کیوں نہیں کر رہے؟ کس بے فکری میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں اب امت شرک میں جانے والی ہی نہیں.
جبکہ سورہ یوسف میں اس سے پہلے کے درس میں آیا کہ ایک صحابی کو اللہ کے نبی دوسرے صحابی نے کہا کہ تم ایمان لانے کے بعد میں جو ہے شرک میں جو ہے پڑ گئے. تو یہاں پر یہ بہانہ نہیں بنانا ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اب شرک آنے والا ہی نہیں ہے. اس قدر جو ہے اور وہ بے فکری بیانوں سے ہی نظر آ رہی. نہ شرک کی گفتگو ہے پورے بیان کے اندر، نہ بدعت کی گفتگو ہے. میں جب انٹرمیڈیٹ میں جب کالج میں پڑھتا تھا تو ہمارے ایک لیکچرر تھے، کئی بدعت لوگوں کو سکھاتے تھے. تو میں جب جا کے ان سے ایسی بات کیا، میں بولا کہ یہ چیزیں بدعت ہے، تو انہوں جو ہے نا نہیں یہ بدعت نہیں ہے، یہ بھی بدعت نہیں ہے، دلیل ہم دینا شروع کرے. تو بولا ٹھیک ہے سر، 1-2 منٹ کے لیے ہم جو یہاں پر یہ ٹاپک کو روکیں گے. اب میں نہیں بولتا بدعت کیا ہے، اب ہر خطبے میں تو ہم پڑھتے ہیں نا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر بدعت آگ میں لے کے جا رہی. آپ ایک میرے کو لسٹ بنا کے دیو نا کون سی چیزیں بدعت ہے. بولا اب میں تو یہ ہے بول کے آپ کو بول رہا ہوں، آپ اس کو نہیں مان رہے. آپ تو میرے کو دیو بول تو ایک چیز نہیں سنا رہے بدعت کی. یعنی دنیا میں ایک بھی بدعت نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی ہر خطبے میں بیان کر رہے کہ بدعت جو ہے آگ میں لے کے جائیں گی. تو کیا ٹائم ویسٹ کرتے تھے؟ تو ایک عجیب و غریب چیز ہے شرک اور بدعت. یہ 2 لفظوں سے جو ہے ایک الرجی لے لیے کہ شرک بولتے بدعت بولتے جو ہے ایک دوسرے گروپ کے ہیں، لہٰذا اس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بہت خطرناک عمل ہے. اللہ کے نبی سوحقن کہہ کر جو ہے کوثر پہ جو ہے جب آپ بیٹھے رہیں گے لوگوں کو پانی پلائیں گے، وہاں سے بھگا دیں گے بدعتیوں کو. اور شرک تو وہ عمل ہے کہ شرک اگر نکلے گا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی جو ہے مغفرت ہی نہیں کریں گے قیامت کے دن. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی اہمیت کو سمجھنے والا اور پھر جو ہے توحید کو سیکھنے والا، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمارے اندر جذبہ بھی پیدا کرے کہ ہم لوگوں کو جو ہے شرک سے رکائے، لوگوں کو ہم برائیوں سے رکائے. ہم دنیا کے کئی فائدے لوگوں کے سامنے بیان کرتے، بھائی اس میں یہ فائدہ ہے، یہ کر لیجئے، ایسا کر لیجئے، فون کا آفر ہے، کپڑوں کا آفر ہے، دنیا کی تجارت ہے، تو ایسا جو ہے سوشل سروس کرنے کو جاتے. اور پھر دوسری طرف کوئی نقصان ہے تو جو ہے کریئر کا نقصان سے ڈراتے، جاب کے نقصان سے ڈراتے. بھئی شرک سے ڈرائیے نا. اولاد کو، خاندان والوں کو بار بار کان میں اتنے بار شرک 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 بولتے رہنا، ہر جگہ سوچنا کہ میرے عمل میں شرک تو نہیں ہے، جبھی جا کے ڈر بیٹھیں گا. اور توحید کی عظمت اور اس کی فضیلت اتنا بیان کرنا کہ ہر جگہ توحید کا بول بالا ہونا. یہی انبیاء کا مشن تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں توحید کو سیکھنے والا اور جو ہے اس کی خدمت کرنے والا بنائے. جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر رکھے، جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.